کونین کو نبی کا انعام فاطمہ ہے، کونین کو نبی کا انعام فاطمہ ہے، جس سمت سے بھی دیکھیں اسلام فاطمہ ہے۔ کونین کو نبی کا انعام فاطمہ ہے، جس سمت سے بھی دیکھیں اسلام فاطمہ ہے۔ ماں ہے جمال ایماں، بیٹی کمال یزداں، جس سمت سے بھی دیکھیں اسلام فاطمہ ہے۔ ماں ہے جمال ایماں، بیٹی کمال یزداں، آغاز ہے خدیجہ انجام فاطمہ ہے۔ دی ہے قسمت کو جلا، ناسیہ سائی کی ہے، ناسیہ سائی ماتھا رگڑنے کو کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو بڑا بلیغ لگ ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں پاتے۔ دی ہے قسمت کو جلا، ناسیہ سائی کی ہے، پاک اقلیم ولا فرما روائی کی ہے۔ پاک اقلیم ولا فرما روائی کی ہے۔ ہم نے جبریل کو گہوارہ جلاتے دیکھا، ہم نے جبریل کو گہوارہ جلاتے دیکھا، زندگی بھر در زہرا کی گدائی کی ہے۔ مخلوق ہے نور اولی پیکر صفات کا، مخلوق ہے نور اولی پیکر صفات کا، نازا ہے جس کے مہر پر پانی فرات کا، نازا ہے جس کے مہر پر پانی فرات کا، جس میں پلے ہے عرصہ محشر کے ناخدا، جس میں پلے ہیں عرصہ محشر کے ناخدا، آغوش فاطمہ ہے سفینہ نجات کا۔ کہتے ہیں اتحاد میں تھوڑی سی بھول کی، کہتے ہیں اتحاد میں تھوڑی سی بھول کی، ورنہ سبھی کے دل میں تھی حرمت بطول کی، ورنہ سبھی کے دل میں تھی حرمت بطول کی۔ بیٹی بھی تھی رسول کو کی اس سے دشمنی، خالق نے خود عطا جسے بنت رسول کی۔ کون مثل فاطمہ ذی رتبہ عالی ہوئی، کون مثل فاطمہ ذی رتبہ عالی ہوئی، بطن سے مادر کے جو کونین کی والی ہوئی۔ کون مثل فاطمہ ذی رتبہ عالی ہوئی، بطن سے مادر کے جو کونین کی والی ہوئی۔ ہے کوئی ہمسر اگر لے آئیں اس کو سامنے، ہے کوئی ہمسر اگر لے آئیں اس کو سامنے، مصطفیٰ کے صلب سے اسلام کی پالی ہوئی۔ اسی ردیف و قافیت ہے آخری خطا، وہ کہ جس کی نسل میں ایماں کی رکھوالی ہوئی، وہ کہ جس کی نسل میں ایماں کی رکھوالی ہوئی، روز اول سے جو دی کی گود میں پالی ہوئی۔ فاتح خیبر تھا شوہر باپ ختم المرسلین، فاتح خیبر تھا شوہر باپ ختم المرسلین،
ماں ملیکہ تھی تو بیٹی کربلا والی ہوئی. حضرات، کچھ سورہ فاتحہ کی التماس ہے. والدہ ڈاکٹر سید علی رضا، مرحومہ عابدہ بیگم بنت سید باقر علی اور وارث حسین ولد مجابر حسین، ان دونوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. اور قمبر علی صاحب ابن محمد علی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: مرج البحرين يلتقيان. صلوات الله. قرآن مجید میں سورہ رحمان میں دو دریاؤں کے ملنے کا تذکرہ ہے، اور مفسرین نے بحرین کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بحرین یعنی دو دریاؤں سے مراد مولا علی اور جناب سیدہ ہیں. کہ یہ دونوں حضرات طہارت، علم، فضل، بزرگی، جلالت، شان، مرتبے کے دریا ہیں. مجھ سے ان دو مجالس کے سلسلے میں جو مجھے ایک آج پڑھنا ہے، کل پڑھنا ہے، بہت سے دوستوں اور محترم لوگوں کی کچھ فرمائشیں ہیں جن کو مجھے پورا کرنا ہے. پھر مجالس کا جو ایک عنوان ہے وہ بھی پیش نظر رکھنا ہے. چنانچہ میں نے یہ طے کیا کہ ان دونوں مجلسوں کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ایک مجلس میں مولا علی کے حالات بیان کیے جائیں اور ایک مجلس میں جناب سیدہ کے حالات بیان کیے جائیں. چنانچہ آج کی مجلس مولا علی کے حالات پر ہوگی اور کل کی مجلس جناب معصوم عالم کے حالات پر ہوگی. یہ دو مجلسیں اس طریقے سے تقسیم ہو جائیں گی. اسی مناسبت سے میں نے ایک ایسی آیت قرآن کی شروع کی جس میں دونوں بزرگوں کا تذکرہ ہے تاکہ آیت کی بھی ایک مناسبت مجلس سے قائم رہے. تو بالکل
بغیر تمہید کے، اس لیے کہ وقت تنگ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ مولا علی اور جناب معصومہ کے جتنے فضائل تاریخ میں ہیں، جتنا ان کا مرتبہ ہے، جیسا ان کا خاندان ہے، جیسا ان کا رسول اللہ سے رشتہ ہے، اور جو کچھ ان کے اسلام میں کارنامے ہیں، اس سے کوئی دوست دشمن اپنا پرایا غیر چاہنے والا جلنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ نہ ان کے کردار کی عظمت سے انکار کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے خاندان کی جلالت سے انکار کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے ذاتی خدمات سے انکار کیا جا سکتا ہے، نہ رسول اللہ سے ان کے جو قریبی رشتے ہیں، بہت زیادہ قریبی رشتے، اس سے کسی انکار کی ادنا بھی گنجائش ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہے تو اسلام میں کیا ہوا کہ یہ لوگ مصیبتوں کا شکار ہیں؟ اور طلب بات ہے کہ جتنی فضیلتیں اور جتنے مرتبے اور جتنی عزتیں ان ہر دو بزرگواروں کے پاس ہیں، اگر ان میں سے ذرا سی بھی کسی کو مل جائے، ذرا سی اس کا 10واں 20واں 50واں حصہ بھی کسی کے حصے میں آ جائے تو وہ مسلم سماج میں قابل احترام ہو جائے۔ اور تاریخ میں ہم کو یہ بتایا بھی کہ جن کو ذرا سا حصہ مل گیا تو قابل احترام ہو گئے، ذرا سا بھی حصہ مل گیا ان چیزوں میں سے کسی چیز میں سے تو وہ قابل احترام ہو گئے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جن کے پاس سب کچھ موجود تھا ان کی زندگیاں مصیبتوں ہی کا شکار رہیں اور غموں ہی کا شکار رہیں، اور لوگ ان کے مخالف ہی رہے اور ان پر ظلم ہی ظلم کرتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، مدتوں یہ چیز ہمارے ذہن میں فکر کا موضوع بنی رہی کہ کیا وجہ ہے کہ جو ایسے اچھے لوگوں کو دنیا نے اس طرح ستایا اور ایسے اللہ کے پیارے بندوں کو اس طرح تکلیفیں دی، جیسا تاریخ بیان کرتی ہے۔ ان واقعات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا جن سے وہ گزرے ہیں، اور ان کو بھی جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، تاریخ اس کی بھی شاہد ہے۔ تو راز کیا ہے اس کے؟ عزیزان گرامی، آج میں وہ راز بیان کروں گا اور کل اس کا نتیجہ سناؤں گا۔ آج کی مجلس جو مولا علی کے حالات پر ہوگی وہ راز ہیں، وہ کہ کیا راز ہے جو لوگ دشمن ہو گئے اہل بیت، اور کل وہ دشمنیاں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دلیل ہے، ادھر دلیل ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں وہ راز بیان کروں گا کہ وہ راز کیا ہے کہ جو اتنے اچھے لوگوں کے لوگ دشمن ہوں، اور کل وہ دشمنی سناؤں گا کہ کیا دشمنی ہوئی۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ قریب جو ہستی ہے رسول اللہ کے وہ ان کی صاحبزادی ہے۔ مولا علی بھی بہت قریب ہیں، مگر قربت کی وہ حد مولا علی کو بھی حاصل نہیں ہے جناب۔ تو جناب سیدہ کے ساتھ امت کا کیا سلوک ہے یہ کل سناؤں گا جب ان کے حالات میں مجلس پڑھوں گا۔ آج تو مولا علی کے حالات میں مجلس پڑھوں گا اور کیا واقعات ہیں اسلام کی تاریخ کے یہ آپ کو سناؤں گا۔ تو اصل میں علی جیسی شخصیت سے دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں، اس کی ایک ہی کہانی ہے، جو دشمنی کی کہانی ہے وہی دوستی کی کہانی ہے، جو دوستی کی کہانی ہے وہی دشمنی کی کہانی ہے۔ دو کہانیاں نہیں ہیں۔ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں اور لوگ نام علی سے خار کیوں کھاتے ہیں؟ دونوں کا ریزن ایک ہے، دو ریزن نہیں۔ دونوں کا ریزن ایک ہے، ریزن دو نہیں ہے۔ تاریخ کے واقعات ایک ہیں، اس کا رد عمل دوہرا ہے۔ کہیں وہ محبت کی شکل میں نمایاں ہو رہا ہے اور کہیں عداوت کی شکل میں نمایاں ہو رہا ہے۔ اب چونکہ میری عادت ہی پڑ گئی ہے کہ بچوں کو روزمرہ کی مثالیں دے کے سیدھی سیدھی باتوں سے سمجھاتا ہوں، اس لیے یہ بات عرض ہے کہ اس شہر میں گرمی بھی ہوتی ہے جیسے آج کل ہو رہی ہے، اور سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں کولر بھی چلتے ہیں اور ہیٹر بھی چلتے ہیں، گھر کو گرم رکھنے کا بھی انتظام ہے اور گھر کو ٹھنڈا رکھنے کا بھی انتظام ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے دو طرح کا پاور لے رکھا ہے، ایک وہ جو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو اور ایک وہ جو گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو، یا ایک ہی پاور سے دونوں کام ہوتے ہیں؟
یعنی اس کو ریفریجریٹر کو چلانے کے لیے یا کولر کو چلانے کے لیے دوسرا پاور آتا ہے جو ٹھنڈا کرتا ہو، ٹھنڈا والا، اور ہیٹر چلانے کے لیے، گرمی پیدا کرنے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے دوسرا پاور آتا ہو جو گرم والا ہو۔ ان کا نہیں ہے تو ایک ہی، جیسی مشین لگا دیجیے گا ویسا کام کرے گا۔ ہیٹر لگا دیجیے گا تو گرمی پیدا کرنا شروع کر دے گا، اور کولر لگا دیجیے گا تو ٹھنڈک پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام ایک ہے، کہیں محبت علی کا کولر چل رہا ہے، کہیں عداوت علی کا ہیٹر چل رہا ہے۔ بس دیر لگ جاتی ہے اور وقت باتوں میں بس زیادہ گزر جاتا ہے، لہذا بس میرا تمہید موضوع پہ آ جاؤں کہ جہاں سے اسلام کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے دو پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے محبت علی اور ایک کا نام ہے عداوت علی۔ آغاز تاریخ اسلام وہاں سے ہوتا ہے ہمارے سامنے پبلک کی نظروں میں، جہاں سے حضور دعوت عشیرہ میں لوگوں کو بلا کے اپنے مسلک کا اعلان فرماتے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف خیر دنیا و آخرت لے کے آیا ہوں، کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ کوئی جواب نہ ملے تاکہ ان کی آواز صدا بصہرا ہو جائے اور لوگ کہیں کہا تو مگر کسی نے پلٹ کے جواب تک نہ دیا۔ تو دشمن کے دل کی تمنا یہ ہے کہ کوئی جواب نہ دے، دوست کے دل کی تمنا یہ ہے کہ کم از کم ایک آواز تو آواز پہ آئے تاکہ کہنے کو یہ نہ ہو کہ کسی نے جواب نہ دیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک آواز بلند ہوئی کہ آنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ یقین مانیے کمسن بچے کی یہ آواز جو اس نے مجمع کو حقارت کی نظر سے دیکھ کے کہا تھا آنا یا رسول اللہ، میں ہوں اللہ کے رسول، میں آپ کی نصرت کروں گا، اہل ایمان کے دل میں یہیں سے محبت کی بنیاد رکھی گئی اور دشمنان اسلام کے دل میں یہیں سے عداوت کی بنیاد رکھی گئی۔ چاہنے والوں کی تھنکنگ یہ ہوئی کہ تھا تو بچہ مگر کیا پیاری بات کہہ گیا، چلنے والوں نے کہا ان صاحبزادے کو کیا ہو گیا تھا جو کھڑے ہو گئے تھے موقع۔ رد عمل الگ الگ ہے، واقعہ ہے۔ ابو لہب جیسا دشمن اسلام بھی اس محفل میں موجود تھا اور اس بچے نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ گو میرا سن کم ہے، گو میری عمر کم ہے اور گو میرا جسم کمزور ہے، مگر میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا اور ان کے پیٹ چاک کر دوں گا۔ دیکھنے میں بچکانہ تقریر تھی، جیسی بچے تقریریاں کرتے ہیں، مگر جب غور کیا تو معلومات ساری سمجھداریاں اس تقریر پر نثار ہو جائیں۔ پہلے ہی دن بچے نے اپنے سن کی بات کر لی تاکہ بعد میں کوئی سن کی بات نہ اٹھائے، جس اندراز کو آنا ہو ابھی آئے۔ جس اندراز کو آنا ہو ابھی آئے۔ اور دوسری بات کہ میرا جسم کمزور ہے مگر میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا، ان کے پیٹ چاک کر دوں گا۔ میں کہوں گا یا علی بچکانہ تقریر ہے، اجازت ہو تو عرض کروں کہ اس میں کنٹرڈکشن ہے بیان میں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جسم کمزور ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا اور پیٹ چاک کر دوں گا، یہ دونوں باتیں ساتھ میں میل نہیں کھاتی۔ جب کمزور ہیں آپ تو کیسے آنکھیں پھوڑ ڈالیں گے ہر ایک کی اور کیسے پیٹ چاک کر دیں گے ہر ایک کے؟ اگر کوئی تگڑا مل گیا تو کیا کیجیے گا؟ ایک سے ایک عرب میں طاقتور پڑے ہیں، ان کا ابھی تمہارا فہم و فکر بہت کمزور ہے، تم ہماری بات سمجھ نہیں سکتے۔ تم غور کرو اس بات کو کہ تہذیب کیا ہے۔ بڑے کے سامنے طاقت کا مظاہرہ بدتمیزی ہے۔ لیکن دشمن کے سامنے کمزوری کا اعتراف بزدلی ہے۔
توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں آپ لوگ۔ رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر بلاغت زبان حیدر کرار دیکھیے گا کہ بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار بدتمیزی ہے، کہ باپ کے سامنے اکلے کھڑے ہیں جوان ہو گئے تو یہ بدتمیزی ہے۔ قرآن کہتا ہے جھک کے آؤ سامنے، اپنے شانوں کو جھکا دو ماں باپ کے سامنے۔ تو بڑے کے سامنے مذہب نہیں چاہتا کہ آپ اکڑ کے آئیں، اور دشمن کے سامنے کمزوری کا اقرار بزدلی ہے۔ تو شاید علی نے عجیب و غریب جملہ کہا جس میں دونوں پہلو بچائے ہیں، کہ کمزوری کا اعتراف خدا و رسول کے سامنے ہے، طاقت کا اعلان دشمنان محمد کے سامنے ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں وہاں سے دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کے بعد مکے کے 12 برس گزرے، اور اس 12 برس میں دشمنی کا پودا پھپکتا ہے، دوستی کا پودا بھی پھپکتا رہا۔ علی نصرت رسول کرتے رہے، رسول کا ساتھ دیتے رہے، رسول کی مدد کرتے رہے، دوستوں کی دوستی میں اضافہ ہوتا گیا، دشمنوں کی دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ کافروں نے رسول کے پیچھے اپنے بچے لگا دیے تاکہ ان کو ڈھیلے مارو، پتھر مارو، ان کو کسی سے باتیں نہ کرنے دو۔ علی نے ان بچوں کو پیٹ پاٹ کے بھگا دیا۔ دوستوں کے دل میں دوستی بڑھ گئی، دشمنوں کے دل میں دشمنی بڑھ گئی۔ شب ہجرت تک بات پہنچی، کافروں نے اسکیم بنا لی کہ ان کو سوتے میں بستر پر قتل کر دو۔ رسول ان کو رات بھر سلا کے تشریف لے گئے، ہجرت فرما گئے۔ جب سویرے علی اٹھے اور کافروں سے نظریں چار ہوئیں، ان کا تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ تو ڈانٹ کے کہا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ دیکھیے بات تو معمولی سی ہے، لیکن یقین مانیے کہ 12 برس کے پھکے ہوئے اور رات بھر کے جاگے ہوئے محبت کرنے والوں کے دل میں محبت میں اضافہ ہوا کہ اپنی جان بیچ کے بستر رسول پر سوئے، لہذا ہمارے دل میں محبت کا ایک نیا ورق کھلا۔ عداوت کرنے والوں کے دل میں عداوت میں اضافہ ہوا کہ ان کی وجہ سے سارا کھیل بگڑ گیا، نہ یہ سوتے نہ ہماری اسکیم فیل ہوتی۔ تو ان کو غصہ علی پہ آیا، خیر ہجرت ہو گئی، اب رسول مکے سے مدینے تشریف لے گئے، لیکن کافر چین سے نہ بیٹھے، ان کو غصہ تو تھا ہی ان کا، ٹھیک ہے اب وہ اگر وہاں چلے گئے تو ہم وہاں جا کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ کافر 1000 کا لشکر لے کے سن 2 ہجری میں آئے حملہ کرنے کے لیے رسول اللہ کے اوپر۔ تو رسول اللہ بھی 313 اصحاب کو لے کے مدینے سے باہر نکلے، اور بدر کنویں کی جگہ کے اوپر ایک مقام تھا جہاں بدر نام کا کنواں تھا، ایک میدان تھا وہاں، اور اس میدان میں بدر نام کا کنواں تھا، تو اس وجہ سے وہ جنگ بدر کہلاتی ہے۔ وہاں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو 3 کافر جو دشمن اسلام میں بہت کھول رہے تھے اور بہت آنکھیں سے باہر تھے اور بہت غصے میں تھے، وہ نکل آئے سب سے پہلے۔ ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ، ایک کا نام تھا ولید۔ اب یوں تو آپ پہچانیں گے نہیں، اس لیے کہ تعارف کا دستور یہ ہوتا ہے کہ کسی جاننے والے کے ذریعے تعارف ہو تو لوگ جلدی سے پہچان جاتے ہیں۔ ان کا یہ فلاں صاحب ہے، ان کا نام یہ ہے، جی ہاں، ان کا آپ نہیں پہچانے، یہ فلاں کے بھائی ہیں، ارے گلے سے لگا لیا نا، ہاں بھائی ان سے تو ہمارے بڑے قدیمی تعلقات ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی جاننے والے کا نام بیچ میں آ جائے تعارف کے لیے تو تعارف جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ تو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا کہ ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام شیبہ تھا، ایک کا نام ولید تھا، لیکن اب درمیان میں کوئی جاننے والا آ جائے تو تعارف مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ مجمع نہ عتبہ کو جانتا ہے، نہ شیبہ کو جانتا ہے، نہ ولید کو جانتا ہے، مگر ایک ایسا کریکٹر کا نام لیتا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں۔ آپ سب حضرات یزید کی دادی سے تو واقف ہیں، ہندہ۔ عتبہ ہندہ کا باپ تھا، شیبہ ہندہ کا چچا تھا، ولید ہندہ کا بھائی تھا۔ اب
دیکھے سب پہچان گئے، لیکن ہندا سے تعلقات قدیمی. تو عتبہ اس کا باپ، شیبہ اس کا چچا اور ولید اس کا بھائی، یہ 3 آدمی نکلے. انہوں نے ان کے للکارا حضور کا نام لے کے. تو انصار نے یعنی مدینے والے جو تھے، جنہوں نے حضور کو مہمان کیا تھا، انہوں نے بہت معقول بات کہی. انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے مہمان ہیں، اور جو آپ کے ساتھ مکے سے لوگ آئے ہیں وہ بھی ہمارے مہمان ہیں. ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے مہمان لڑنے جائیں اور ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں. لہذا ہم جائیں گے، آپ تشریف رکھیے. جب ہم نہ رہیں تو آپ کو اختیار ہے، ورنہ میزبانی کے دستور کے خلاف ہے کہ مہمان لڑے میزبان گھر میں بیٹھے. بات چونکہ معقول تھی اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا بہتر ہے جاؤ. 3 انصاری جوان ان کے مقابلے میں گئے. جب سامنے گئے تو انہوں نے کہا تمہارا نام و نسب کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام و نسب بتایا کہ ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ نام ہے، یہ خاندان ہے. ان کا ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہم قریشی ہیں، ہم مکے والے ہیں، ہم اپنے برابر والے سے لڑیں گے، قریشی سے. جا کے کہہ دو اپنے نبی سے کہ کیا دستور عربی بھول گئے، ہمارے برابر والا بھیجو ٹکر کا، ہم تم سے نہیں لڑیں گے. تمہارے ہاتھ سے قتل ہونا بھی ہماری انسلٹ ہے، تم کو قتل کرنا بھی ہماری انسلٹ ہے. اب وہ بیچارے عجب سے پنج میں کہ سامنے والے لڑنے کو نہیں کہہ رہا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے رسول کو میسج بھیجا کہ حضور ہم کیا کریں؟ کہا تم پلٹ آؤ. وہ تینوں آدمی حکم رسول پا کے پلٹ آئے. اب یہاں 3 خاندانی آدمی چاہیے مکے والے کہ جن کا ٹھیک ٹھاک خاندان ہو، وہ اعتراض نہ کر بیٹھے پھر دوبارہ. یہی کہہ کہ انہوں نے واپس کیا ہے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، مکے والے ہیں، ہم قریشی ہیں، ہمیں ہمارے جیسے چاہیے. تو مکے والے 3 چاہیے ہیں خاندانی لوگ جو ان سے مقابلہ کریں. اب کیا ہو؟ اب رسول نے کسی سے کہا ہی نہیں، اپنے خاندان والوں کو دیکھا. تو 3 آدمی رسول کے خاندان کے، جناب حمزہ، جناب عبیدہ، جناب علی. 1 رسول کے چچا، 2 رسول کے چچا بھائی. یہ 3 آدمی ادھر سے گئے. حمزہ نے جو سب سے بڑے تھے اور سن میں بھی اور رشتے میں بھی، وہ گئے. انہوں نے جا کے اتباع سے کہا کہ ہاں آپ بتاؤ. یہ کہہ کے نقاب الٹی. کہا میں آیا ہوں حمزہ، اور یہ میرا بھتیجا عبیدہ آیا، یہ دوسرا میرا بھتیجا علی آیا. کہو کیا کہتے ہو؟ تو تاریخ میں ہے کہ اس نے ایک جملہ کہا کہ ہاں تم ہو کفو کریم، یعنی برابر کی جوڑ ہو. اور اس کے بعد سن و سال اور مرتبے اور رشتے کے حساب سے جوڑیں بڑھ گئیں. سب سے سینئر ادھر جناب حمزہ تھے، سب سے سینئر ادھر اتباع تھا، تو حمزہ اور اتباع کی جوڑ ہوئی. ادھر 2 نمبر کو عبیدہ تھے، ادھر شیبہ تھا، عبیدہ اور شیبہ کی جوڑ بنی. سب سے کم سن ینگسٹ ممبر جو تھے وہ مولا علی تھے، ادھر سب سے ینگسٹ ممبر جو تھا اس ٹیم کا وہ ولید تھا، تو علی اور ولید کی جوڑ بنی. اور اس کے بعد تلوار چل گئی. اور سب سے پہلے جس نے اپنے سامنے والے کو گرایا وہ علی تھے. علی نے جیسے ہی ولید کو ختم کیا اور ادھر مڑ کے دیکھا تو دیکھا حمزہ بھی اپنے سامنے والے کو گرا رہے ہیں. یہ مڑنے اب ادھر مڑے تو دیکھا شیبہ ابھی تک الجھے ہوئے ہیں. تو جب یہ ادھر سے چلے تو شیبہ کو بھی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ منظر دیکھ کے ابو سفیان کا ایک لڑکا جوان ہو گیا تھا جس کا نام تھا حنظلہ. حنظلہ ابن ابو سفیان آ گیا اپنے نانا اور ماموں کو دیکھ کے کہ خاک ذلت پر پڑے ہیں. اس نے جھپٹ کے علی پر حملہ کیا. یہ حملہ کرتے لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد یہ دیکھا کہ علی نے بھی اس کی بے چینی نہ دیکھتے ہوئے اس کو نانا ماموں کے پاس اور اس کے بعد جو تلوار کھینچ کے جناب حمزہ اور مولا علی نے اور دوسرے مسلمانوں نے کافروں پر حملہ شروع کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ تھوڑی دیر میں لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی. میں بہت تفصیل سے نہیں بلکہ بہت جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ منزل تک پہنچ جاؤں. لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی اور جب کشتے گنے گئے تو جتنے بدر میں مارے گئے تھے ان میں 50% اکیلے علی نے قتل کیے تھے اور 50% سارے مسلمانوں نے مل کے قتل کیے.
پہلی لڑائی ختم ہوئی، اسلام کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ ٹیلی گرام تھا، نہ ٹیلی فون تھا، کچھ نہیں تھا۔ حساب لگتا تھا کہ اتنے دن جانے میں لگیں گے، اتنے دن آنے میں لگیں گے، اب آج لشکر کو آنا چاہیے۔ مکے کے بڈھوں نے کہا تھا کہ جا کے دیکھو لڑکوں سے لشکر آتا ہوگا، محمد کا سر لینے گئے ہیں وہ آتا ہوگا، ہمیں اطلاع دینا، ہم استقبال کو نکلیں گے، ان کو لائیں گے شان سے۔ کہ ایک دن بچوں نے کہا کہ آ رہا ہے لشکر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں لوگ آتے دکھائی دے رہے ہیں، اب لوگ نکلے ہوں گے۔ کہاں ہاں آ رہا ہے لشکر، آ رہا ہے، ابھی دور ہے، اور قریب اور قریب اور قریب، یہاں تک کہ چہرے پہچانے جانے لگے ہوں گے، یہاں تک کہ اب ہوگا کہ بس سر جھکائے ہوئے آ رہے ہیں، کچھ بہت مزمحل آ رہے ہیں، ان کا تھکے ہوئے اتنی دور سے آ رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے کہاں، آنے دو۔ یہاں تک کہ اب اور قریب آ گئے، اب یہ ہنستے ہوئے بڑھے، کیا ہوا، قتل کر کے لائے محمد کا سر؟ ارے ان کا کہاں لائے، کیا ہوا، کہاں ہار گیا، ارے کیسے ہارے، کہا سب کو علی نے مار ڈالا۔ اچھا آپ یقین مانیے کہیں سے لشکر ہار کے آئے لوگ کہیں کہ مار ڈالے گئے لوگ، تو ہر ایک جو نظر نہیں آ رہا ہے اپنے رشتے دار کو ڈھونڈے گا یا نہیں؟ دیکھیے ہر بات تاریخ میں نہیں لکھی ہوتی، کوئی دماغ سے بھی استعمال کیجیے، ہر ایک دیکھے گا، جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کو ڈھونڈے گا۔ ان کا ماموں کہاں ہے، ان کا علی نے مار ڈالا۔ دوسرا ہوگا ان کا چچا کہاں ہے، ان کو علی نے مار ڈالا۔ اب کوئی بڑھیا انگامہ بھیا کہاں ہے، اس کو علی نے مار ڈالا۔ اب تو ذرا ہی دیر میں سارے مکے میں علی کا نام لے کے رونا ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے علی کی۔ دیکھیے دشمنی ڈیولپ ہو رہی ہے، دشمنی ڈیولپ ہو رہی ہے، دشمنی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ابو جہل لڑائی میں مارا گیا، ابو لہب اس واقعے کی خبر سن کے گھل گھل کے چند دن بعد مر گیا۔ مکے کی لیڈرشپ اکیلے ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تاریخ بتاتی ہے سال بھر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا نے گلے میں ڈھول ڈال کے حزنیہ نظمیں پڑھی ہیں اور چندہ کیا ہے، اور اس کے بعد پیسے جمع کیے ہیں، اور دوسرے سال لشکر کی تعداد 3 گنی بڑھا کے گئے ہیں لڑنے کے لیے۔ یعنی اب کی 1000 کا لشکر لے کے گئے تھے، احد میں 3000 کا لشکر لے کے گئے۔ حضور سرور کائنات 700 کا حضور سرور کائنات 700 کا لشکر لے کے نکلے، ان کا لشکر 3000، ان کا لشکر 700۔ 700 میں سے 50 آدمیوں کو اپنے لشکر سے آپ نے الگ کر کے ایک درے کے اوپر، ایک کیف کے اوپر مقرر کر دیا جس میں ٹینل تھی، اور ادھر سے دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ تھا کہ ہماری لڑائی میں ہار ہو یا جیت ہو، تم یہاں کے اوپر کھڑے رہنا اور ادھر تیر برساتے رہنا تاکہ دشمن ادھر سے حملہ نہ کر دے۔ اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ مال غنیمت میں تمہیں پورا حصہ ملے گا، مال غنیمت میں تمہیں کم نہیں ملے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے اس لڑائی میں قریش کی عورتیں بھی آئیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی موقع پر عورتوں کو لے جائیے اور وہاں صورتحال بگڑ جائے تو جب دوسری مرتبہ مرد جائیں گے تو عورتوں کو منع کریں گے تم نہ جاؤ، خدا جانے وہاں کیا ہو۔ اگر بدر میں عورتیں آئی بھی ہوتی تو احد میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بدر میں تاریخ لکھتی ہے عورتیں نہیں تھیں، مگر تاریخ لکھتی ہے احد میں عورتیں آئیں۔ تو یہ بھی غور کیجئے کیسے آئیں اور کیوں آئیں، جبکہ بدر میں شکست کھا کے پلٹے ہیں تو احد میں کیوں آئیں؟ مسلمانوں کے خطرے کا احساس ان کو ہو چکا ہے باقاعدہ، اب عورتوں کیوں لائے؟ تاریخ کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں آئیں، مگر میں اپنے دماغ سے سوچتا ہوں ایک بات کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو یقین ہی نہیں آتا۔ ان کا ایسا رومال لیتے آنا امریکہ میں ملتا ہے، ہم نے شکاگو، نیو یارک، ہیوسٹن ہر جگہ ڈھونڈا نہیں ملا، پورا دن سرف کیا ہر جگہ نہیں ملا۔ جب واپس گئے کہا 3 شہروں میں ڈھونڈا ہے امریکہ کے، کہیں نہیں ملا، کہا تم نے ڈھونڈا ہی نہ ہوگا۔ ارے ہم تمہاری عادت سے واقف ہیں، تم گئے نہ ہوگے، نکلے ہی نہ ہوگے، بھلا امریکہ میں رومال نہ ملے، کوئی عقل میں آنے والی بات؟ تم گئے نہ ہوگے، تم ہماری بات کی پرواہ ہی نہیں، اپنے چکروں میں رہتے ہو۔
یہ ہر ایک کا درد دل ہے جو کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عورتیں آئیں اس کا چکر یہ ہے کہ ابو سفیان نے جا کے یہ بات بتائی ہوگی کہ لڑائی ہم اس لیے ہار گئے کہ سب کو علی نہ مار ڈالے. تو ہندا جس کا پورا خاندان مار ڈالا گیا تھا اس کو یقینی نہ آ رہا ہوگا. ایک عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ علی سب کو مار ڈالیں. تم لڑائی نہ ہوگے, تم لڑائی نہ ہوگے. اچھا اب کی ہم چل کے دیکھتے ہیں کیسے علی سب کو مار ڈالتے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب لشکر اسلام سوارا ہوا تو تلوار چلنے سے پہلے یزید کی دادی اپنے ساتھ کی گانے والی عورتوں کو لیے ہوئے گاتی بجاتی دونوں لشکروں کے درمیان سے گزری. گاتی بجاتی اپنے دونوں لشکروں کے درمیان سے ہندا گزری جس کے گلے میں ڈھول پڑا ہوا تھا. آگے آگے گاتی بھی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے اس کے خاندان کی عورتیں اور اس کی چاہنے والی عورتیں سب گاتی بجاتی اس کی آواز میں آواز ملاتی بھی جا رہی تھی. جو گیت اس قدر محمل ہے کہ میں ممبر سے سنا نہیں سکتا. اگر آپ کو اس کے بول سننا ہے تو حسینیہ سے باہر کہیں ملیے گا تو سنا دوں. پہلا اس کا شعر اس قابل ہے کہ سنا دیا جائے, وہ سنا دیتا ہوں. وہ ڈھول بجا رہی تھی اور گا رہی تھی کہ نحن بنات طارق نمشی علی نمارق, ہم ستارہ سحری کی بیٹیاں ہیں, ہم مخمل کے فرشوں پر چلنے والیاں ہیں. اس کے آگے کے بول نہیں سنا سکتا. وہ کہہ رہی تھی ہم ستارہ سحری کی بیٹیاں ہیں اور ہم مخمل کے فرشوں پر چلنے والیاں ہیں. میں کہوں گا تمہارا نصیب ہی پھوٹا ہوا ہے. بنی بھی تو ستارہ سحری کی بیٹی جس کے نصیب میں ڈوبنا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ گاتی بجاتی گزر گئیں تو علمدار لشکر کفر بڑھا اور عالم اسلام مولا علی کے ہاتھ میں تھا. ایک دو ہاتھوں کی رد و بدل کے بعد وہ زمین پر گرا. دوسرے نے علم لیا, وہ گرا. تیسرے نے علم لیا, وہ گرا. چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. 7 میتیں لین سے پڑیں گی اور 8واں علم پڑا ہے. کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, اس لیے اٹھانے کا مطلب ہے موت. اور علی تلوار لیے کھڑے ہیں. دیکھیے دوستی کا پودا بھی بڑھ رہا ہے, دشمنی کا پودا بھی بڑھ رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, دوستی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے اور دشمنی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. علی تلوار لیے کھڑے ہیں, 7 میتیں پڑی ہیں, 8واں علم پڑا ہے, کوئی آ نہیں رہا ہے. جب عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے لشکر کی عزت بچانے کے لیے ایک عورت نے ہاتھ میں بڑھ کے علم اٹھا لیا. یہ جنگ احد ہے. ایک عورت نے ہاتھ میں بڑھ کے علم اٹھا لیا. تاریخ بتاتی علی لاہور پڑھ کے اپنے لشکر میں واپس آ گئے. وہ اسی دن سے پرکھ گئیں. صلوات بھیجیں محمد. اور اب جو دونوں لشکر مل کے لڑے تو ذرا دیر میں لشکر کفار میں بھی بدتر ہو گیا. 3000 کا لشکر بھاگنے لگا میدان سے اور مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے. ادھر لشکر بھاگ رہا تھا اور مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے تھے کہ ان 50 آدمیوں میں ابتری پیدا ہوئی جو درے پر تھے اور انہوں نے اپنے سردار سے کہا کہ لشکر لڑائی تو مسلمان جیت گئے. تو انہوں نے کہا تم سے کیا, کہا کیوں ہم سے کیوں نہیں, وہاں رکھا کیا ہے, وہ بھاگ رہے ہیں. تو ان کا تمہیں رسول کا قول یاد نہیں. ان کا ارے وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ کہ اب یہاں سب مال غنیمت تو لوٹا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مال غنیمت میں تو رسول نے کہا حصہ ملے گا. تو انہوں نے کہا حصہ اسی میں ملے گا نا جو ان تک پہنچے گا. حصہ اسی میں ملے گا جو ان تک پہنچے گا. تو ان کا تم یہی ٹھہرو, حکم رسول یہی ہے.
ان کا تم ٹھہرو ہم جاتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے 50 آدمیوں میں 48 چلے گئے. 2 آدمی رہ گئے اور ایک سردار. 50 آدمی اور ایک سردار کھڑا کیا تھا رسول اللہ نے. تو ایک سردار باقی رہ گیا اور 2 آدمی, صرف 2, جنہوں نے کہا کہ رسول نے کہا ہے ہم نہیں جائیں گے. 3 آدمی رہ گئے درے پر 51 کے بدلے, اور 48 آدمی چلے گئے. انجام کار یہ ہوا کہ دشمن نے اس کمزوری کو بھاپ لیا, بھاگتے بھاگتے بھاپ لیا کہ وہاں سے پہرا ہٹ گیا. پلٹ کے اسی درے سے کافروں نے حملہ کر دیا. 3 آدمی کہاں تک لوٹتے, ہر ایک حیدر کرار نہیں تھا. 3 آدمی 1,500 کے لشکر کا مقابلہ کہاں تک کرتے. ان تینوں کی لاشوں پر سے لشکر گزرا ہے. سلام ہو اس سردار پر اور ان 2 سپاہیوں پر جنہوں نے سپاہی کے نام کی عزت رکھی اور رسول کے حکم کی اطاعت کی, مرتے مرتے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا ان کی. لیکن عزیزان گرامی, بالکل 1 منٹ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ بات اور طلب ہے کہ یہ 50 آدمی جو کھڑے کیے گئے تھے یہ مکے مدینے ہی کے تھے, کہیں باہر سے نہیں گئے تھے. غور طلب بات یہ ہے کہ آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ اگر رسول نے صاف صاف علی کے لیے کہہ دیا ہوتا تو کیا مسلمان ایسا گیا گزرا تھا کہ اس کے بعد بھی نہ مانتا. اے رسول نے 50 آدمیوں سے صاف صاف کہا تو تھا کہ یہاں کھڑے رہنا. جب 4 ٹوٹی زروں 2 تلواروں کے لیے رسول کا کہنا نہیں مان رہے تھے لوگ, تو پوری حکومت کے لیے کون مان لیتا. اور اب ایک دم سے لڑائی کی بنی ہوئی شکل بگڑ گئی, اس لیے کہ مسلمان تھے کل 700 اور وہ تھے 3,000. 3,000 کا آدھا ہوتا ہے 1,500, تو 1,500 بھی 700 کے دونے سے زیادہ ہیں. 700 کے دونے ہوتے ہیں 1,400, اور یہ دونوں طرف 1,500 تھے. تو مسلمان چکی کے 2 پارٹوں میں آ گیا. پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا, سامنے دشمن نے حملہ کیا. اور یہ عقب سے جن نے حملہ کیا ہے یہ بعد میں اسلام کی بڑی مشہور شخصیت بنے, حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید, جنہوں نے حملہ کیا تھا لشکر اسلام پر. ہاں, یہ واضح ہے کہ خدمات میں یہ بھی خدمت فراموش نہ کی جائے. اور اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ پیٹھ پر تلواریں پڑ رہی ہیں, سامنے دشمن تلوار لیے. سارا لڑائی کا نقشہ ہی بگڑ گیا, قابو میں آئی بھی لڑائی ختم ہو گئی. اور اس وقت کچھ دلیر مسلمان جیسے جناب حمزہ, جناب ابو دجانہ انصاری, جو تلوار چلاتے چلاتے جام شہادت نوش کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. اور بہت سے سمجھدار مسلمان حالات کی نزاکت دیکھ کے محفوظ مقامات پر تشریف لے گئے. اور اب سرور کائنات کی شان قابل دید ہے. رسول جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں, حضور جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. اور نہ چہرے پر زردی ہے, نہ رخ پر اضطراب ہے, نہ ماتھے پر پسینہ ہے, نہ دل میں دھڑکن ہے, نہ پیروں میں راشا ہے, نہ ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہے, نہ قلب میں اضطراب ہے. اسی شان و شوکت سے رسول کھڑے ہیں. رسالت پیر پکڑے ہے جو میدان سے ہٹنے نہیں دیتی, رحمت ہاتھ پکڑے ہے جو تلوار چلانے نہیں دیتی, قدم لنگر ہدایت بنے ہوئے, ہاتھ بادبان رحمت بنے ہوئے. دنیا کہتی ہے علی کو پڑھتے ہو رسول کو نہیں پڑھتے. اتنی دیر ٹھہرو میدان میں تو رسول کو دیکھو.
آتی ہے کسی نے یہ آواز بھی بلند کر دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. لوگ کہتے ہیں شیطان نے بلند کی تھی, اس نے کی ہوگی, ہم نے نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ آواز بلند تو ہوئی تھی مگر یہ کسی مسلمان نے نہیں بلند کی تھی, شیطان نے بلند کی. شیطان نے بلند کی ہوگی. لیکن صحابہ یہ سمجھے کہ ملائکہ کی آواز. تو اب ایسے صحابہ سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے جو شیطان و ملک کی آواز میں اور ذرا سچویشن دیکھیے گا کہ مولا علی ابھی دور کہیں لڑ رہے تھے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ کافروں نے رسول کے گرد حلقہ ڈال دیا اور فوجی نظم و ترتیب سے وہ اپنا حلقہ تنگ کر رہے ہیں اور اب اتنا قریب آ چکے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے پھینکے ہوئے پتھر جس میں اقدس سے ٹکرا رہے ہیں. دیکھیے پتھر جو ہے وہ رائفل کی گولی کی طرح نہیں ہوتا ہے. رائفل کی گولی اس مشین کی طاقت سے چلتی ہے جس سے چلائی جاتی ہے. تو بچے کے ہاتھ سے رائفل چلے یا فوجی افسر کے ہاتھ سے رائفل چلے, گولی کا عمل ایک ہی ہوگا. لیکن پتھر کے اندر یہ صفت نہیں ہے. بچہ کسی کو پتھر مارے تو اس کے اندر دوسرا اثر ہوگا اور طاقتور کسی کو پتھر مارے تو اس کے اندر دوسرا اثر ہوگا. اس لیے کہ پتھر ہاتھ کی طاقت سے چلتا ہے. دور سے پھینکا ہوا پتھر نقصان کم پہنچائے گا, قریب سے پھینکا ہوا پتھر زیادہ نقصان پہنچائے گا. اس لیے کہ پتھر ہوا میں جتنی راستہ طے کرتا جائے گا اتنا اپنی طاقت کو گھٹاتا جائے گا. تو سامنے کی بات ہے. تو پتھر اتنی طاقت سے پڑ رہے ہیں جس میں رسول پر کہ ایک پتھر رخسار اقدس پر پڑا, چہرے پر جو لوہے کی جالی تھی نقاب جو کہلاتی ہے وہ ٹوٹی اور اس کی کڑی رخسار کے اندر اتر گئی. دوسرا پتھر دہان اقدس پر پڑا, ہونٹ زخمی ہوئے اور دندان مبارک شہید ہوئے. اب کافر جو ہیں وہ رسول اللہ سے چند فٹ کے فاصلے پہ ہیں اور پوزیشن یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سیدھے نیزے ہیں. اسکیم یہ ہے کہ ہر طرف کے نیزے جس میں رسول کو چھید دے, ادھر کے نیزے ادھر, ادھر کے نیزے ادھر, ادھر کے نیزے ادھر نکل جائیں. یہ لمحہ ہے اور رسول اسی اطمینان سے کھڑے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. اب اس کے اندر 1 منٹ سے بھی کم کا وقفہ شاید باقی ہے کہ ان کے نیزوں کی انیاں جس میں متحر سے مس ہوں کہ ایک دفعہ ایک بجلی سی چمکی, ایک دفعہ ایک بجلی سی چمکی اور لوگوں نے دیکھا حیدر کرار رسول کے سامنے کھڑے ہیں. اور رسول نے جیسے ہی علی کو دیکھا تو ایک جملہ کہا, یا علی یہ ہے وقت نصرت. میں کہوں گا یا رسول اللہ اللہ کے ہوتے اور تاریخ عرب کی یادگار لڑائی لڑی اس وقت مولا علی نے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہاتھ میں تلوار کو لے کے اور اپنے رہوار کو رسول کے گرد چکر دینے شروع کیا. اس کو فارسی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے کاوے پر لگانا. کاوے کا لفظ ہے فارسی میں, یعنی گھوڑے کو میدان میں گول چکر دینا. تو رسول کو بیچ میں لیا اور گھوڑے کو گول چکر دیا تلوار کو ہاتھ میں لے کے. تو جو لوگ سامنے کھڑے تھے ان کے سر لڑکتے ہوئے رسول کے قدموں پر آئے. ایک چکر پورا ہوا, دوسرا چکر سرکل اور بڑا ہوا, تیسرا چکر سرکل اور بڑا ہوا, چوتھا چکر سرکل اور بڑا ہوا, سر گرتے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کا نام ہے طواف کعبہ.
میرا و ایمان۔ ذرا دیر میں دشمن نے محسوس کیا کہ گھیرا ڈالے رہنے میں ہمیں نقصان ہے، بوکھلا کے دشمن ایک طرف آ گیا۔ علی یہی چاہتے تھے کہ چاروں طرف کا خطرہ سمٹ کے ایک طرف آ جائے تو مقابلے میں آسانی ہوگی۔ جو علی چاہتے تھے وہ ہو گیا، بوکھلا کے دشمن ایک طرف آ گیا، اس نے اپنی طاقت ایک طرف یکجا کی، اور اب لڑائی کی شکل بدل گئی۔ اب یہ ہے کہ ادھر رسول ہیں، ادھر لشکر کفار ہے، بیچ میں علی ہیں۔ 3000 کا پریشر ایک پہ ہے، ایک کا دباؤ 3000 پہ ہے۔ 3000 چاہتے ہیں ایک کو گرا کے ان تک پہنچ جائے، ایک چاہتا ہے 3000 کو بہت پیچھے ڈھکیل دے۔ اس کشمکش میں علی کا بازو کا تو کچھ نہیں بگڑا، مگر تلوار تھی دیسی۔ کسی دنیا کی بنی ہوئی تھی، وہ اتنا زبردست پریشر نہیں جھیلتی۔ کسی کے کاسا سر کو کاٹنے میں، کسی کی پسلیوں سے نکلنے میں، کہیں نہ کہیں پر الجھ کے وہ ٹوٹ گئے۔ یہ پلٹ آئے رسول کی طرف، موقع کی نزاکت دیکھیے، کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ تلوار لگائے کھڑے تھے، حضور تلوار لگائے ہوئے تھے، مگر وہ اپنے اسی اطمینان سے کھڑے ہیں، تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی کیا؟ میں کہوں گا یا حضور دشمن سامنے ہی ہے، تلوار دیجئے۔ تو کہیں گے مجھ سے کیا مطلب، جس کا سرپاہی ہے وہ تلوار دے۔ اور ایک آواز سنائی دی، جیسے تو کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ جبرائیل تلوار لیے ہوئے نازل ہوئے۔ میں کہوں گا جبرائیل تمہیں قسم ہے اس کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے، کتابیں لے کے تو کئی پیغمبروں کے پاس آئے ہو، کسی کے لیے تلوار بھی آج تک لائے؟ اور اب ذرا دیر میں تلوار بھی ادھر کی اور ہاتھ بھی ادھر کا۔ اب جو ذرا ہاتھ تیز کیا تو ہر ایک کو اپنے سر پر تلوار دکھائی دی، اور انہوں نے بھاگنا شروع کیا، اور اپنے پیروں کی چاپ سے ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ علی دشمن کا پیچھا نہیں کرتے تھے، یہ بھی علی کا ایک اصول ہے۔ وہ اپنے پیروں کی چاپ سے ڈر رہے تھے کہ علی پیچھے تو نہیں آ رہے ہیں۔ اور منظر قابل دید تھا اس وقت احد کا کہ وہ ستاروں کی بیٹیاں آگے آگے اور ان کے بیٹے پیچھے پیچھے، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا ستاروں کی بیٹیوں غیرتدار ہو تو اب میدان میں علی کے سامنے نہ آنا۔ آپ کے دل میں دوستی کا نقش گہرا ہوا، میں جانتا ہوں، لیکن جو مکے سے لڑنے آئے تھے انتقام لینے، ان کے دلوں میں دشمنی کا نقش گہرا ہوا۔ جب وہاں سے وہ پلٹے تو نوجوانوں کے چہروں میں کچھ مسکراہٹ بھی تھی کہ آج ہم نے بہت سے مسلمان مار لیے۔ تو جو پرانے تھے اور تجربے کار تھے انہوں نے کہا کچھ نہیں، یہ لڑائی بھی بیکار گئی۔ کہا ہم نے مسلمان تو بہت مارے، ان کا کیا ہمارے، جو مسلمان بناتے ہیں وہ تو زندہ ہیں، جتنے تم نے مارے ہیں 8 دن میں اس کے چوکنے بنا کے ڈال دیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں، کیا فائدہ، کیا حاصل ہو، کچھ بھی نہیں۔ ارے چچا کیا بتائیں، وہ تو بالکل سامنے ہی تھے جیسے آپ کھڑے ہیں، وہ علی آ گئے پیچھے، وہ فلاں بڑھا تھا اس کو ہم نے مار ڈالا، تو بنا پیچھے کسا کیا، ان کا اچھا کیا بیٹا تم نے، ہاں اچھا کیا۔ تو اب یہ ہے اب وہاں عداوت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے اس کی دلیل یہ ہے کہ تیسری لڑائی میں، جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، جس کا نام جنگ احزاب بھی ہے، جب ابو سفیان لشکر لے کے آیا ہے تو لشکر سے زیادہ پہلوان کی تلاش پر زور تھا۔ یہ کیوں پہلوان ڈھونڈا گیا؟ یہ پہلوان علی کے لیے ڈھونڈا گیا تھا، اس لیے کہ ابو سفیان 2 لڑائیوں میں دیکھ چکا تھا
کیا اور سب کے دست و بازو تو آزمائے ہوئے ہیں، علی کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو اب عمرو ابن عبد ود جو لایا گیا ہے یہ پوری کفر کی تمناؤں کا نچوڑ تھا، پوری آرزویں، پوری امیدیں، پوری حضرتیں اسی پر ہوں گی کہ یہ علی کو مار لے گا، باقی سب کام ہم کر لیں گے۔ یہ 1000 آدمیوں کے برابر ہے، نامی گرامی ہے عرب کا اور زبردست ہے، اس سے اور کام نہیں لینا ہے، بھائی اس کا اتنا کام ہے کہ یہ علی کو مار لے، باقی جتنا انتظام ہے وہ پھر ہم سب دیکھ لیں گے، پھر کوئی پریشانی نہیں، پھر سب ہمارے حوالے۔ وہاں حضور نے خندق کھودوا دی، وہ خندق تو ادھر ٹہلتا تھا، ایک جگہ سے خندق ذرا کم کھودی تھی، چوڑی کم تھی، تو میں کہوں گا یا حضور آپ کی نگرانی میں کھودی اور کم چوڑی انجینئرنگ کا نقص کیسے رہ گیا؟ حضور کی نگرانی میں کھودی، یہ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حضور خود خندق کی کھودنے میں شامل تھے، اور پھر تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ ایک جگہ ذرا کم چوڑی تھی وہیں سے وہ آ گیا۔ تو یا رسول اللہ یہ تو انجینئرنگ کا نقص ہے کہ دشمن آ جائے، اب کم چوڑی کیوں رہ گئی، وہ جگہ کیوں نہیں چیک کی گئی کہ یہاں پر کم چوڑی ہے، دشمن آ سکتا ہے؟ ممکن ہے جواب دے کہ ہم نے جان کے کم چوڑی رکھوائی تھی تاکہ شکار کے آنے کا راستہ تو رہے، وہیں سے آ گیا۔ آنے کا مجھے اس کے افسوس نہیں، افسوس اس کا ہے کہ اگر 2-3 مسلمان رسول کے خیمے تک راستے میں شہید ہو جاتے اس کو روکنے میں تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن کہنے کو ہوتا کہ انہوں نے روکا۔ صدمہ اس کا ہے کہ ڈائریکٹ رسول کے خیمے تک آیا اور نیزہ مار کے بدتمیزی کی اس نے اور للکارا، اور رسول نے جب اس کی آواز سنی تو کہا من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ یہ جملہ بھی دیکھے گا وہ رسول جو ہمیشہ نہایت مہذب لفظ استعمال کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کتے کے لیے کون ہے؟ یا حضور آپ نہ کہیے، ہم کتے سے بدتر کہہ دیں گے، آپ نہ فرمائیے، آپ کی زبان۔ ممکن ہے جواب میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ لڑنے نہیں آیا، یہ عقائد کی توہین کر رہا ہے۔ وہ آگے کہہ رہا تھا مسلمانوں کہاں گئی تمہاری جنت، مار ڈالو کافر کو تو غازی ہو جنت تمہاری، مر جاؤ تو شہید ہو جنت تمہاری، آؤ لو جنت، میں بانٹ رہا ہوں جنت، یا میرے ہاتھوں مر کے شہید بن کے جنت لو یا مجھے قتل کر کے غازی بن کے جنت لو۔ تو دیکھیے للکار نہیں رہا ہے جیسے عرب میں للکارا جاتا تھا، یہ عقائد کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو جو عقائد کا مذاق اڑائے اس سے زیادہ تمیز سے بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کتے کے لیے کون ہے؟ علی نے کہا نا یا رسول اللہ میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو اللہ کی قدرت کو کہوں گا کہ کل جو کتے کے سامنے نہ جا سکے آج شیر خدا کے سامنے۔ تو مجھے لڑائی نہیں پڑھنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنا تیز اپنی منزلوں سے گزر رہا ہوں، مجھے لڑائی نہیں پڑھنا ہے۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا علی گئے اس کے سامنے تو وہاں جو کفار کا لشکر آیا تھا وہ سب، اور ادھر جو ان کے ویلویشر تھے وہ سب، ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ عمرو علی کو مار لے، ہر ایک کی آرزو یہ ہوگی کہ آج عمرو علی کو مار لے، اور جتنے مومنین تھے ان کی آرزو کیا ہوگی کہ آج علی عمرو کو مار لے۔ تو سارے مومنوں کی تمناؤں کا خلاصہ بن گئے علی، اور سارے کافروں کی آرزوؤں کا نچوڑ بن گیا عمرو۔ تو رسول نے کیا غلط کہا کل ایمان کل کفر کے سامنے لا رہا
کے بعد مولا نے اس کو زیادہ موقع دیے. لوگ کہتے ہیں 70 ضرب کی رد و بدل ہوئی، تو 70 ضرب کی رد و بدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 بار اس نے کیے 70 مولا نے کیے. رد و بدل کا مطلب یہ نہ نکالیے گا کہ 70 اس نے کیے 70 مولا نے کیے. نہیں، 69 اس نے کیے ہوں گے لیکن انہوں نے کیا ہوگا. اس لیے کہ رسول نے کل کفر کہہ دیا تھا، لہذا علی نے بھی سوچا ہوگا سارے ارمان نکال لے. اور اس کے بعد اس کا سر لیے پلٹے تو رسول نے کہا ایک ضربت عبادت ثقلین پر ماری. کیا کہنا میرے مولا علی، ایسی بھی لڑائیاں لڑ لیے کہ گئے تو معیار ایمان بنے، واپس آئے تو معیار عمل صالح بنے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب گئے تو کل ایمان کا خطاب پایا، جب آئے تو کہا کہ عبادت ثقلین پر ایک ضربت بھاری ہے. اور اب اس کے بعد کافروں کی ہمت تو ٹوٹ گئی، ان میں تو دم رہا نہیں لڑنا. مگر ابو سفیان نے خیبر کے یہودیوں کو اونچا کیا، خیبر کے یہودیوں کو اونچا کیا، اور وہاں لشکر کشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ رسول لشکر لیے وہ پہنچ گئے. اس لیے کہ انہوں نے راستے خطرناک کر دیے تھے اور مسلمانوں کو اکا دکا مارنا اور لوٹنا شروع کر دیا تھا، لہذا ان کی سرکوب بھی ضروری تھی. تو رسول لشکر لیے وہ پہنچ گئے. خیبر قلعے کا نام نہیں، خیبر علاقے کا نام. قلعے کا نام تھا قموس، قلعے کا نام تھا قموس. اس کے آگے خندق تھی، اس پر دروازہ کھلتا تھا، اور دروازہ جو تھا وہ گیٹ کم برج تھا. وہ پٹوں والا دروازہ ایسا نہیں تھا، وہ دروازہ یوں آتا تھا نیچے. سمجھ لیجئے معاملے. جو لوگ کہتے ہیں 40 پہلوان مل کے کھینچتے تھے، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا 40 پہلوان کیسے مل کے کھینچتے تھے. وہ ایسا تھا اس زمانے میں، وہ کرین ورین کا سسٹم نہیں تھا، ہاتھ میں ہی سب کام ہوتا تھا. تو موٹی زنجیروں سے جگڑا ہوا تھا وہ. جب ادھر سے کھولا جاتا تھا دھیرے دھیرے کر کے وہ ایسے آ جاتا تھا تو وہ برج بن جاتا تھا خندق کے اوپر. وہی برج تھا، اور جب اس کو اٹھا لیا تو وہی دروازہ ہو گیا، ادھر خندق آ گئی، راستہ بند ہو گیا. سچویشن سمجھ گئے آپ کیا تھی؟ سچویشن سمجھ میں آ گئی. جب اس کو کھول دیا تو وہی برج ہے، اس پر سے لوگ آ جا رہے ہیں اور یوں زنجیریں لگی ہوئی ہیں، ان سے وہ جکڑا ہوا ہے. اور جب ان زنجیروں کو کھینچا لوگوں نے تو وہ لوہے کا ایک پٹ جو ہے وہ اٹھ کے بند ہو گیا، یوں بند ہو گیا. اب وہ بند بھی ہو گیا اور ادھر خندق آ گئی سامنے، اب آنے جانے کا راستہ ہی بند ہو گیا. یہ پوزیشن تھی اس کی، گیٹ کم برج تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں مسلمان لڑنے تو جاتے تھے، مگر یہ کہ جب کفار ڈھول بجاتے تھے تو گھوڑے بھڑک جاتے تھے، تو پہاڑی راستے پر سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، تو لوگ چلے آتے تھے. ٹھیک ہی ہو گئے، لکھا ہے تو ہم تو زمانے میں تھے نہیں کہ ہم کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. ہوتا ہوں گھوڑے بھڑک جاتے ہوں گے، جیسے باجے باجے بجاتے ہوں گے گھوڑے بھڑک جاتے ہوں گے. لیکن بعد جب مولا علی گئے تو ان کا گھوڑا بھڑکا بھڑکا نہیں. اسی لیے ہم آج تک ذوالجناح کی تعریف کرتے ہیں کہ کفار کے ڈھول سے بھڑکتا نہیں. واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کامیابی نہیں ہوئی تو حضور نے فرمایا کل میں ایسے کو علم دوں گا جو قرار ہو گئے فرار ہو. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اور بات تمام ہو رہی ہے، میرا وقت تمام ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تمام لڑائیوں میں مذہب کی پالیسی ہے کہ کوئی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا. طاقت بشری سے لڑی جاتی ہے. صرف ایک جنگ خیبر ہی اکیلی ایسی ہے جس میں کچھ معجزات کی جھلکیاں ہیں. تنہا یہی ایک لڑائی ہے پورے اسلام جس میں کچھ جھلکیاں ہیں ایسی جو غیر معمولی معاملات ہیں. اس لیے کہ سویرے جب رسول نماز سے فارغ ہوئے، وہ واقعات سب تفصیلی کتابوں میں ہیں، تو کہا اے نا علی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے میسج آیا تھا
رسول نے یوں نہیں کہا کہ اے علی. حدیث قدسی اللہ کی طرف سے پیغام آیا نادے علی علی کو پکارو. نادے علی مظہر العجائب و مظہر عجائب ہیں، ان سے عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوتی ہیں. یہ علی کی صفت بیان ہوئی اللہ کی طرف سے کہ علی کیسے ہیں، وہ مظہر عجائب ہیں، یعنی ان سے عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوتی ہیں. تجد ہو عون اللہ کا فی النوائب، تم ان سختیوں میں ان کو اپنا مددگار پاؤ گے. تم سختیوں میں ان کو اپنا مددگار پاؤ گے. تو لوگ ناد علی پراپر ناؤن سمجھتے ہیں. ناد علی پراپر ناؤن نہیں. آج دعا کے طریقے سے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ناد علی پڑھو، یا میں نے ناد علی پڑھ لی، یا ناد علی لکھی ہوئی ہے. یہ ناد علی تو ناد علی کا ایک مرکب لفظ بن گیا ہے جو ایک پراپر ناؤن کی شکل میں استعمال ہوتا ہے. ناد علی کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے. ناد امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، حکم ہے. ناد مانے ندا دو، ندا دو مانے پکارو. ناد علی کا مطلب ہے علی کو پکارو. ناد علی کوئی پراپر نام نہیں ہے، جیسے دعائے کمیل، دعائے مشلول، اس طریقہ کوئی نام ناد علی نہیں ہے. ناد علی کا ترجمہ اگر آپ کسی عربی داں سے کرائیں تو ناد مانے ندا دو، پکارو. ناد علی مانے علی کو پکارو. اچھا، گفتگو کے چند ٹون ہوتے ہیں. ایک میں آپ سے بات اس طرح کروں کہ برابر والا نہ سنے. چپکے چپکے بات کرنا، اس کو کہتے ہیں وسپرنگ جو ہوتی ہے کہ دوسرا نہ سنے. ایک نارمل آواز ہوتی ہے کہ میں آپ سے واقعہ بیان کر رہا ہوں مگر پہلو میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، حالانکہ میں ان کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یہ کہ آواز اتنی ہے کہ وہ بھی سن رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے پکارنا. پکارنا چپکے سے نہیں ہوتا. پکارنا وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں آواز دور تک جائے. اے بھائی صاحب، دور تک جب آواز جائے وہاں تک. دربارہ گز 15-20 گز کے فاصلے پکڑا ہے تو کہہ رہے ہیں وہ ان کو پکار رہے ہیں. ان کا دیکھیے حضرت آپ کو پکار رہے ہیں. تو چپکے سے نہیں پکارے جاتے، زور سے آواز. تو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے ناد علی، علی کو پکارو. یعنی زور سے پکارو. یا اللہ رسول سے پکاروا رہا ہے، علی کو آرڈر کر دے کہ رسول کے پاس جاؤ. سیدھے علی کو آرڈر دے کہ رسول کے پاس جاؤ، کہ رسول کو زحمت دے رہا ہے کہ علی کو پکارو. کہیں جان کے پکاروا رہا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو جائے، تاکہ بعد میں اگر کوئی پکارے تو سنت ہو، بدعت نہ ہو. پکارو. رسول نے پکارا. اور بعض کہتے ہیں کہ علی وہیں خیبر میں تھے مگر آنکھوں میں تکلیف تھی، آنکھیں دکھ رہی تھیں، آنشوب چشم تھا، اس لیے حاضر نہیں تھے وہاں پر. اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خیبر میں نہیں تھے، مدینے ہی میں تھے، آنکھوں میں ایسی تکلیف تھی کہ آئے نہیں تھے. تو اگر مدینے میں بھی ہوں تو مظہر العجائب کہنے کے بعد آنے میں تعجب نہ کیجیے. بعد جب انہوں نے پکارا تو علی سامنے آ گئے. کہا یا علی کیا حال ہے؟ تو بلا کے سر کو زانوں پر رکھا اور انگشت شہادت کو زبان اقدس سے مس کیا اور علی کی آنکھوں کو پھیر دیا. فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے تمام زندگی کبھی تکلیف نہیں ہوئی. اور اس کے بعد علم دیا، کہا یا علی جاؤ. علی علم لے کے چلے اور وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اوپر قلعے کے دروازے کو کھڑکی دی، اوپر بیٹھتا تھا، وہ دیکھتا تھا ادھر کا منظر. تو انہوں نے دیکھا آج کا آنے والا دوسرے انداز سے آ رہا ہے، لشکر تو کب آتا رہے گا. وہ آ گیا اور آنے کے بعد اس نے مظہر العجائب تو ہیں لہذا علم کوئی پتھر پر نصب پر دیا
تو اس نے جو انداز دیکھا وہ سب دیکھا تو اس نے اندر گھوم کے کہا کہ رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے. وہی آیا ہے جس کا ذکر تورات میں ہے. آج وہی آیا تم آج ہار گئے. اور روایت بتاتی ہے کہ بس ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ مرحب آتا تھا, مرحب نہیں نکلتا تھا, وہ پہلے اس کا بھائی نکلتا تھا. لوگ پاپولر مرحب تھا تو لوگ سمجھتے تھے مرحب نکلتا ہے, مرحب نہیں نکلتا, اس کا بھائی نکلتا تھا, انتر نکلتا ہے. مگر چونکہ پاپولر مرحب تھا لہذا لوگ کہتے تھے مرحب آ گیا. وہ آتا تھا انتر. تو آج بھی وہی آیا اور 2 منٹ کے بعد اندر یہ خبر گئی کہ وہ مارا گیا. تو اب وہ اصلی والا مرحب آیا. اب عزیزان گرامی وقت بھی تمام ہو گیا اور بیان بھی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. باتوں باتوں میں کلام کی 2 صفتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک فن یہ ہے بیان کا اور شاعری کا بھی اور نثر کا بھی کہ مختصر بات کو ڈیٹیل میں بیان کرے آدمی, گھنٹوں میں بیان کرے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ تفصیلی بات کو مختصر بیان کر دے. نہیں, آپ اس کو صنعت ایجاز کہتے ہیں, اس کا ٹیکنیکل نام ہے, لیکن آپ اس صنعت میں سنیے آپ کہ اب چلا مرحب اصلی والا. تو تاریخ بتاتی ہے 2 خوت پہنے اس نے جو سر پہنتے ہیں, اور 2 زرہیں پہنی اور 2 نیزے لیے اور 2 تلواریں لی اور 2 ترکش لیے اور 2 کمانیں لی, ہر چیز ڈبل. وہ علی کے سامنے آیا. اچھا, آنے سے پہلے لڑا نہیں, پہلے نام لڑا. جی وہ غریب بات ہے, ہاتھ پیروں کی لڑائی سے پہلے نام لڑا. اس نے کہا آن کے کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. نام لیا اس نے, پہلے اپنے نام دے ڈرایا. بس جیسے اس نے کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ مرحب ہوں, انہوں نے کہا میں ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اس نے آنے کے لیے ڈراتے ہوئے کہا مرحب, انہوں نے اس کو ڈال کے کہا حیدر. اب سمجھے آپ مارے حیدری سے کسے بگاڑ ہے. تو 2 زرہیں, 2 خوت, 2 تلواریں, 2 نیزے, 2 تیر, 2 کمانے, 2 ترکش, سب کچھ 2. علی کے سامنے آ گیا لڑنے کے لیے. حضور میری طرف دیکھتے رہیے گا, مولا علی کی تلوار سے اگر نظر ہٹی تو پھر آپ سمجھ نہیں پائے. اور جیسے ہی علی کے سامنے آیا ویسے ہی علی نے بھی یہ سوچا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ سب کچھ 2 مرحب. ایک امام عادل تھا, ایک مرحب کے 2. جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا ویسے انہوں نے دروازہ بند کر دیا. وہ گیٹ جو تھا وہ کھینچ. وہیں پہ شیر خدا نے عجب شان دکھائی, اور اس کو اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے, اور ہر صدی کے رائٹر نے لکھا ہے. ہر صدی کے رائٹر نے لکھا ہے, اس صدی والوں نے بھی لکھا ہے. علی ندوی نے بھی جو لکھی ہے کتاب, اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم حیرت کی بات نہیں, ہم تصرفات اولیاء کے قائل ہیں. چلو کسی منزل پر ولی تو ماننا.
ہاں اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ چمک کر کے ادھر گئے، بائیں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا تو خیبر کا دروازہ ہاتھ میں تھا۔ پھر بعد میں اسی کو برج بنایا اور پورا لشکر اس سے گزرا، قوالی ہاتھ میں لیے رہے اسے۔ بس بات میری تمام ہو رہی ہے، ایک بات عرض کروں گا، ہے مولا کبھی غلام کی مان لیا کیجئے، کسی ہاتھ کو ذرا سا، کسی موقع پر ذرا سا، پھر کوئی اس ہاتھ کو بیعت کے لیے نہیں بلائے گا۔ یہ آپ کے دل میں ان تمام واقعات کے نتیجے میں محبت کا درخت جوان ہو گیا، لیکن بہتوں کے دل میں عداوت کا درخت جو تھا وہ جوان ہو گیا۔ یہ مکے والے تھے جو علی کے ہاتھ سے تلوار کی مار کھا رہے تھے، یہودی تھے جو علی کے ہاتھ سے تلوار کی مار کھا رہے تھے، جو مدینے میں فرزندان توحید بیٹھے تھے، ان میں سے فضائل کسی کو نہیں مل رہے تھے سوائے علی کی۔ دعوت عشیرہ بھی علی کے حصے میں گئی، شب ہجرت بھی علی کے حصے میں گئی، آیے نجوہ بھی علی کے حصے میں گئی، آیے استخلاف بھی علی کے حصے میں گئی، سورہ دہر بھی علی کے حصے میں گیا، رسول کی بیٹی سے شادی بھی علی کی ہو گئی، کل ایمان بھی علی بن گئے، خندق میں تلوار، احد میں تلوار بھی علی کے لیے آ گئی، عبادت ضبط عبادت ثقلین پر بھاری علی کی ہو گئی، خیبر کا علم بھی علی کو مل گیا۔ تو یہ ہر ایک کو بڑی خوشی کی بات نہیں ہے، انسانی نیچر کی کمزوری سمجھیے آپ۔ انسانی نیچر کی کمزوری سمجھیے آپ، یہ ہر ایک کے لیے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے کہ سب بیٹھے ہیں اور ایک ہی کو سب مل رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ علی سے اس لیے خفا تھے کہ تلوار کی مار کھا رہے تھے، کچھ علی سے اس لیے خفا تھے کہ فضائل کی مار کھا رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد یہ دونوں گروپ مل گئے، زبان ایک تھی، کلچر ایک تھا، ماحول ایک تھا، تہذیب ایک تھی، خاندان ایک تھے، بیچ میں ایک پولیٹیکل دیوار کھنچ گئی تھی، وہ ہٹ گئی۔ جب ہندوستان پاکستان کے لوگ امریکہ میں ملتے ہیں تو دیر نہیں لگتی ملنے میں، برسوں ساتھ رہے ہیں، برسوں ساتھ گھومے ہیں، برسوں ساتھ اٹھتے بیٹھے ہیں، ایک گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک جوانی تک پرورش پائی ہے ساتھ میں، بیچ میں سیاسی اعتبار سے نیشنلٹی اگر چینج ہو گئی اور شکاگو میں آ کے مل گئے تو ان کو ایک کو دوسرے سے پوچھنا نہیں پڑتا ہے کہ آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کھاتے کیا ہیں، آپ پہنتے کیا ہیں، یہ کہ تہذیب، زبان، کلچر سب کچھ ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ایک سیاسی بیچ میں آ گئی دیوار۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو مکے مدینے والے سب ادھر ادھر کے مہاجر وہ سب یہاں وہاں کے سب مل گئے۔ بیتے دنوں کی یاد جب آئی تو کامن پوائنٹ نکلا، دشمنی حیدر کرار۔ مکے والے نے کہا ہمارے علی سے صاف نہیں ہے، اس لیے کہ علی نے اس کے ماموں کو مارا تھا۔ میں کہا ہمارے علی سے صاحب نہیں ہے، تو مدینے والے نے کہا ہمارے دل صاحب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن عالم اس کو نہیں ملا تھا، علی کو مل گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب علی کی خلافت کے اعلان کا وقت آیا تو قرآن نے خطرے کا بھی اعلان کیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے خطرے سے بچائے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ غدیر میں خطرہ کہاں تھا؟ رسول مسلمانوں کے بیچ میں تھے، حاجیوں کے بیچ میں تھے، صحابیوں کے بیچ میں تھے۔ رسول کے لیے کیا مسلمان، حاجی، صحابی خطرہ ہو سکتے ہیں؟ اور عزیزان گرامی، میں آخر کلام میں آپ کو تاریخ سے وہ ثبوت دے دوں جس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہ ملے کہ علی سے دو طرح کے لوگ ناراض تھے، ایک وہ جنہوں نے فضائل کی مار کھائی تھی، دوسرے وہ جنہوں نے تلوار کی مار کھائی تھی۔ دلیل یہ ہے کہ جب حالات سے اتفاقاً علی تخت اقتدار پر آ گئے
تو جو فضائل کی مار کھا رہا تھا اس کا بیٹا سامنے آیا جو تلوار کی مار کھا رہا تھا. اب سمجھے آپ حیدر کرار کی دشمنی عالم اسلام میں اتنی عام کیوں تھی؟ اور اب سمجھے آپ کہ ہمارے دل میں حیدر کرار کی محبت اتنی کیوں ہے کہ ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ سوائے علی علی کے کچھ اور ہو. جہاں کسی نے کہا یا علی دل کی کلی کھل گئی. علی کے نام کے سوا کوئی نام اچھا نہیں لگتا, علی کے ذکر کے سوا کوئی ذکر اچھا نہیں لگتا, علی کی باتوں کے سوا اور باتیں اچھی نہیں لگتی. راتوں دن ہمارا یہی مشغلہ ہے. کیوں ہے؟ یہی ریزن ہے, یہی ہسٹری ہے جو ہمارے اندر محبت ڈیولپ کر رہی ہے اور بعضوں میں عداوت ڈیولپ کر رہی ہے. نام علی سن کے طبیعت جل جاتی ہے, ذکر علی سن کے مزاج برہم ہو جاتا ہے, کہیں علی لکھا دیکھ کے وحشت ہونے لگتی ہے. الحمدللہ علی کے چاہنے والے, حسین کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں وہاں ان کے نام سے ادارے بھی بناتے ہیں, ٹھکانے بھی بناتے ہیں. آج مجھے بہت دیکھ کے دل خوش ہوا اس کو کہ الحمدللہ میں اس جگہ آیا کرتا تھا, وہ بھی جگہ اچھی تھی, لیکن ماشاءاللہ یہ جگہ دیکھ کے, حالانکہ ابھی میں نے اس کو مکمل نہیں دیکھا ہے, مجلس کے بعد دیکھوں گا. جب میں آیا تو مجلس شروع ہونے میں بہت کم تھا, لیکن بہرحال پھر بھی جتنا دیکھا میں نے تو دیکھ کے بہت دل خوش ہوا. چاہنے والوں کا یہ بھی ایک مزاج ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں نام علی پر, نام حسین پر کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں. اور اب یہ بھی چاہنے والوں کا فرض ہے کہ وہ جلد از جلد ایسا انتظام کر دیں کہ اس ادارے پر جو قرضے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ آپ کی اپنی ملکیت ہو جائے. اس لیے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ عزیزان گرامی کہ علی کسی کے محتاج نہیں, ہم علی کے محتاج ہیں. اور یہ چند سنٹر کیا پوری دنیا بھی اگر علی کے سامنے آ جائے تو اقتدار علی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہ جو ہم اپیل کرتے ہیں اکثر یہ اس کے لیے نہیں کرتے ہیں کہ کوئی مولا کو ضرورت ہے, بلکہ بادشاہوں کی خدمت میں نظر گزرانی جاتی تھی. آپ نے تو وہ زمانے دیکھے نہیں, آپ نے سنی ہے, تاریخ میں پڑھی ہے, بادشاہوں کے سامنے ہاتھوں پر رکھ کے اشرفیاں نظر گزرانی جاتی تھی. تو نظر اس لیے نہیں گزرانی جاتی تھی کہ بادشاہ کو ضرورت ہے, بلکہ نظر اس لیے گزرانی جاتی تھی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم بھی آپ کی رعیت میں آئیں. تو چندے کی بات نہیں ہے, حسینیہ کے لیے کبھی چندے کا لفظ نہ استعمال کیجیے, یہ توہین ہے. چندہ تو لاوارث میتوں کے لیے ہوتا ہے, چندہ تو بے نوا مسافروں کے لیے ہوتا ہے. جناب امیر کے لیے کون چندہ دیتا؟ نذرانہ پیش کیجئے گر قبول افتد زہیز تو شرم. اگر قبول ہو جائے تو 7 پشتوں کے لیے فخر کے لیے کافی, ورنہ پوری کائنات کی دولت ہو علی اس سے بے نیاز ہے. تو عزیزان گرامی یہ دشمنی حیدر کرار ہے جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے, اور یہ دوستی حیدر کرار ہے جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی یہی دشمنی تھی جو حسین ابن علی سے نکالی, یہی دشمنی تھی جو حسین ابن علی سے نکالی گئی. اب کل میں آپ کو نتیجہ عداوت سناؤں گا انشاءاللہ, معصوم عالم کے حالات پڑھوں گا, زندگی رہی انشاءاللہ. آج تو آپ کو خالی اتنا سنا دوں کہ یہی نتیجہ عداوت تھا جو حسین سے نکالا گیا. کربلا میں جب صبح سے شام تک تلوار چلتی رہی اور اللہ کی راہ میں قربانیاں ہوتی رہیں,
اور باغ رسالت کے پھول قرباگاہ شہادت پر نظر دیے جاتے رہے، یہاں تک کہ جب دوست نہ رہے تو عزیزوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی قربانی پیش کی، اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر نے اپنی قربانی پیش کی، اولاد جعفر کے بعد اماموں کے صاحبزادے قربانیاں پیش کرتے رہے۔ کبھی علی کا کوئی بیٹا مقتل میں جاتا تھا، کبھی حسن کا کوئی فرزند مقتل میں جاتا تھا، یہاں تک کہ دل کے ٹکڑوں گود کے بالوں کی نوبت آئی۔ قاسم مقتل میں گئے، اور جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے تو عباس نے اجازت دی۔ عباس کے شہید ہونے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس لشکر میں کوئی علی والا نہیں ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا یا علی حبوں کا تقویٰ و ایمان۔ ثابت ہو گیا اس لشکر میں کوئی مومن نہیں، اگر علی والا ہوتا اور مومن ہوتا تو عباس کا ہاتھ نہ ہوتا۔ اب حسین نے اس کو بیٹا بھیجا جو تصویر رسول ہے۔ علی کا ماننا ایمان ہے، رسول کا ماننا اسلام ہے۔ علی اکبر کی شہادت نے یہ ثابت کیا کہ اس لشکر میں کوئی مسلمان بھی نہیں، ورنہ شبیہ رسالت کے سینے میں برچی نہ لگے۔ جب علی اکبر کا لاشا بھی مقتل سے آ گیا تو حسین ایک 6 مہینے کے لال کو لے کے چلے، اور علی اصغر کی شہادت نے یہ بتایا کہ یہ لشکر انسانوں کا لشکر نہیں ہے۔ عباس کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ ان میں دور دور ایمان کی کوئی رمق نہیں۔ علی اکبر کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ دور دور ان کا اسلام سے تعلق نہیں، اور علی اصغر کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ یہ انسان بھی نہیں۔ اور اب حسین سب سے رخصت ہو کے جب مقتل میں آئے، عزیزان گرامی چند منٹ آپ میری طرف متوجہ رہیں اور مجلس چند منٹ کے اندر تمام ہو، لیکن جو بات میں نے کہی ہے وہ بات آخر تک کو ثابت ہو جائے۔ جب حسین سب سے رخصت ہو کے خیمے سے نکل کے مقتل میں آئے تو دشمن طبلِ جنگی بجا رہا تھا، آواز دی عمر سعد طبلِ جنگی رکوا دے، مجھے تو اس سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ عمر سعد نے حکم دیا، طبلِ جنگی روکا گیا، جنگی باجا جو بج رہا تھا وہ روک دیا۔ فرمایا عمر سعد میدان میں گھوڑوں اور اونٹوں کی آوازیں بہت ہیں، ان سے کہتے چپ ہو جائیں۔ کہا یہ میرے بس میں نہیں، یہ نہیں کر سکتا، کہ جانوروں کو چپ کر دوں یہ میرے بس میں نہیں۔ فرمایا سچ کہا تو نے، بے شک یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ اچھا یہ میرے بس میں۔ روایت بتاتی ہے انگشت شہادت کو اشارہ کیا، حسین کا ہاتھ حرکت کر رہا تھا، کربلا کے میدان میں سناٹا پھیل رہا تھا۔ ہاتھ کی ایک گردش مکمل ہوئی اور کربلا کے میدان میں سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں، کوئی آواز نہیں تھی کربلا کے میدان میں، نہ کسی آدمی کی آواز تھی، نہ کسی جانور کی آواز تھی، نہ کسی باجے کی آواز تھی، انتہائی ہے کہ ہوا کی آواز بھی نہ تھی، سناٹا تھا، تاکہ دور تک لوگ سن لیں، کوئی یہ نہ کہے ہم نے سنا نہیں۔ فرمایا او عمر سعد یہ بتا مجھ سے لڑ کیوں رہا ہے، یہ بتا مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لعین اپنی رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا اور اس نے وہاں سے چلا کے کہا کہ یا حسین بغضاً لأبیک، اے حسین تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑ رہے ہیں۔ معلومہ دشمنی حیدر کرار کا شعلہ تھا جو کربلا میں بھی بھڑک رہا تھا اور علی اصغر کی شہادت کے بعد بھی بھڑک رہا تھا۔
شہادت جناب علی اصغر کے بعد بھی وہ شعلہ بجھا نہیں تھا۔ در حقیقت جتنے ابھی تک شہید ہوئے انہوں نے حسین سے اذن لیا، اس لیے کہ حسین امام وقت۔ حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر تک امام کی مرضی سے ہے، لیکن اب حسین لڑنے آ رہے ہیں تو حسین کس سے اذن لیں؟ حسین کو اذن دیں گے خدا اور رسول، حسین کو کوئی اور نہیں اذن دے سکتا۔ یہ حسین خدا سے اجازت لے رہے ہیں، دشمن سے کہلوا لیا بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی عداوت میں لڑ رہا ہوں۔ حدیث رسول نے کہا بغض کا کفر و نفاق، علی کی عداوت کیا کفر ہے یا نفاق ہے؟ تو دشمن نے اپنی زبان سے قبولا کہ وہ دشمن علی ہے، یعنی بنص حدیث رسول یا کافر ہے یا منافق ہے۔ قرآن نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو کفار و منافقین سے اور شدت برتو ان پر۔ اب اللہ حسین کو اذن جہاد دے چکا، حسین کے پاس اذن جہاد آ چکا۔ ایک دفعہ تاریخ کہتی ہے کہ شہر اقدس کا رنگ بدلا، ایسا لگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ تلوار کو نیام سے کھینچا، کہا اکیلا رہ گیا ہوں، مجھ سے دستور عرب کے مطابق لڑو۔ دستور عرب یہ تھا کہ ایک کے سامنے ایک آتا، دستور عرب یہ تھا کہ ایک کے سامنے جب ایک آئے میدان میں تو اس کے سامنے ایک آتا۔ کہا اکیلا رہ گیا ہوں، مجھ سے دستور عرب کے مطابق لڑو۔ ایک ایک آنے لگا اور کٹنے لگا، ایک ایک آنے لگا اور کٹنے لگا۔ بقول عشق بھیج اس کو جو دل محبت میں حنین کے، اب تو لہو میں ہاتھ بھرے ہیں حسین۔ یہاں تک کہ جہاں حسین کھڑے تھے وہاں لاشوں کا انبار ہو گیا، دو دو آنے لگے، خلاف معاہدہ دو دو کٹنے لگے، 10 کی ٹکڑیاں آنے لگی، 10 کی ٹکڑیاں کٹنے لگی۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا، کہا حاضر قتال عرب، یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، سب مر جاؤ گے، کوئی زندہ گھر نہیں جائے گا، اس کو زیر کرنا ہے تو سب مل کے ٹوٹ پڑو۔ لیے لشکر چاروں طرف تو حسین پر ٹوٹا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ تلوار تول کے لشکر کے بائیں کنارے پر حملہ کیا میسرے پر، تو اس کو میمنے پر گرایا داہنے کنارے پر، اور اس کے بعد داہنے کنارے پر حملہ کیا تو اس کو بائیں کنارے پر گرایا، اور اس کے بعد ذرا پیچھے ہٹ کے تلوار تول کے جو قلب لشکر پر حملہ کیا۔ تو سارے راوی کہتے ہیں کہ حسین کا قلب لشکر پر حملہ قیامت کا نمونہ تھا۔ حسین سبز خس کی قبا پہنے ہوئے تھے، آستینیں کوہنیوں سے الٹی بھی تھی، کوہنیوں سے خون بہ رہا تھا، تلوار چلا رہے تھے، اور کبھی کبھی جوش شجاعت میں تلوار کو نیام میں رکھ کے نہتے لشکروں کے درمیان سے یوں گزرتے تھے کہ فوجوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے چلے جاتے تھے، تو دونوں طرف میتیں پڑی ہوتی تھیں۔ راوی کہتا میں ایک بلندی کے اوپر کھڑا حسین کی لڑائی دیکھ رہا تھا، سردار اپنی فوجوں کو للکار رہے تھے، کربلا کے میدان میں محشر بپا تھا، لوگ حسین پر ٹوٹے پڑ رہے تھے، اور حسین کی شان یہ تھی کہ ایک ماہر پیراک جیسے سمندر میں پہرتا ہو، اس طریقے سے وہ فوجوں کے سمندر میں پہر رہے تھے۔ ان کی تلوار ان کے سر کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھی، گھوم رہی تھی، جس سے انسانی جسموں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اور کسی کا وار حسین پر نہیں چل پاتا تھا، اور لشکر کے لشکر کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اور سروں کی بوچھار ہو رہی تھی، اور حسین تلوار چلائے جا رہے تھے، اور تلوار چلاتے میں کبھی کبھی کہتے جاتے تھے تم نے میرے عباس کو بھی مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو بھی مار ڈالا، ارے تم نے میرے قاسم کو بھی مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو بھی نہ چھوڑا۔ غریب انداز تھا ان کے تلوار چلانے کا۔ کربلا کی دن بھر کی لڑائی ایک طرف تھی، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے کی لڑائی
لاشا اٹھایا ہے، ابھی ابھی بچے کی تربت بنائی ہے، ابھی ابھی بھائی کے لاشے پر رویا ہے، کبھی مقتل کو دیکھ کے علی اکبر کو یاد کیا، کبھی دریا کو دیکھ کے عباس کو پکارا، کبھی پلٹ کے دشمن پر حملہ کیا، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تلوار کو نیام میں رکھا، دشمن چاروں طرف سے سمٹ آیا، کسی نے تلوار لگائی کسی نے نہ لگائی۔ کہتی تھی ماں خون بھر میں چیل پٹ کر علی اکبر علی اکبر علی اکبر کہتے تھے ماں خون بھر میں یا چل پٹ کر علی اکبر علی اکبر کہتے تھے ماں خون بھر میں یا چل پٹ کر علی اکبر علی اکبر ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شاہانے ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شاہانے ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شاہانے افسوس کے راسائے نہ تجھ کوئی جوانی کیسا کا مقدر اے علی اکبر اے علی اکبر کہتے تھے ماں خون بھر میں علی اکبر علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا